السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں، جس کا عنوان ہے دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اس تعلق سے گفتگو کی تھی کہ ہم دلوں کی بیماریاں اور ان کے علاج کے بارے میں کیوں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ جو بعد میں آنے والی گفتگو ہے، ہم سب کا مکمل دھیان اور مکمل توجہ اس گفتگو پر ہو، تاکہ ہم دل کی اصلاح کریں۔ اس دورے کے قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب دلوں کی بیماریوں سے واقف ہوں اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے ہم اس سے بھی واقف ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، خصوصاً جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، دلوں کی بیماریاں اور ان کے علاج کے تعلق سے فکر مندی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لوگ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن دل کو کیسے صاف کرنا ہے، تزکیہ کیسے کرنا ہے، کچھ موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں، لیکن گہرائی میں جا کر کے اس کی ساری تفصیلات ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس موضوع کی آج کے معاشرے کے لحاظ سے، آج کے حالات کے لحاظ سے۔ آج انشاءاللہ آج کے اس درس میں دلوں کی تقسیم اور دلوں کی قسموں کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد ان جو دلوں کی جو اقسام ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دلوں کی قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو 3 قسمیں ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے دل کی، القلب السلیم، یعنی صحیح سالم دل، ایسا دل جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور ان کے اسباب سے، حقد سے، کینہ کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہو، ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو۔ خلاصہ یہ کہ ایسا دل جو ہر طرح کی بیماری، جس کو بھی شریعت نے دل کی بیماری قرار دیا ہے، ہر بیماری سے محفوظ ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ اور یہ قلب سلیم قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 2 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے واضح انداز میں۔ پہلا جو مقام ہے سورہ شعراء آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ رب العالمین تو مجھے شرمندہ مت کرنا، تو مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن جس دن نہ تو کسی کا کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی کسی کو کوئی اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا۔ سورہ شعراء کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قلب سلیم کا واضح انداز میں ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر ہوا یہاں پر کہ قلب سلیم ہی ہماری نجات کا معیار ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا مقام قرآن کریم میں جہاں پر قلب سلیم کا تذکرہ ہوا ہے، سورہ صافات آیت نمبر 83 اور 84 آپ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مددگاروں میں سے، ان کے پیروکاروں میں سے، انہی کی راہ پر چلنے والے، دعوت و تبلیغ کرنے والے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والوں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قلب سلیم کا تذکرہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قلب سلیم کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم کیوں تھا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، اور قرآن کریم میں ہی بہت ساری وجوہات واضح ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کے ذریعے سے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائش پر کھرے اترے، ان کے دل کے اندر ایمان تھا، پختہ ایمان تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہہ دیا، جس بات کا بھی حکم دیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس کو ماننے کے لیے تیار اور راضی ہو گئے۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی آرگیو نہیں کیا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا، کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے ریکویسٹ پیش نہیں کی کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کروں، اس کے بدلے کوئی اور عمل تو قبول کر لے، کچھ بھی نہیں کہا۔ فوراً اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، ان کے بیٹے بھی تیار ہوئے اور اس کام کو کرنے کے لیے دونوں آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم کیوں تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا سورہ مجادلہ کے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، اور اپنی قوم کے سامنے جب دعوت توحید پیش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان کیا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہارے تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارے ایک بھی معبود کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اور نفرت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور یہ دشمنی اور یہ نفرت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم اللہ رب العالمین پر واحد ایمان نہیں لاتے، جب تک اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شرک نہیں ہے، باطل معبودوں کی محبت نہیں ہے، باطل معبودوں کے پرستاروں کے لیے الفت نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب اور دل قلب سلیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو مقامات پر تذکرہ کیا قلب سلیم کا، ایک سورہ شعراء کی آیت میں ذکر ہوا اور دوسرا سورہ صافات میں ذکر ہوا، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعا کیا کرتے تھے قلب کے لیے تو قلب سلیم کی دعا کرتے تھے۔ چنانچہ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1974 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے قلب سلیم کی دعا کرتا ہوں، ایسا قلب جو محفوظ ہو، ایسا قلب جو شرک سے پاک ہو، ایسا قلب جس میں تیری محبت ہو، تیری توحید کے محبت ہو۔ اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی قلب سلیم کا تذکرہ ہوا، چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ای الناس افضل، کہ لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو دل کا پاک ہو اور زبان کا سچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا سچا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہاں پر دل کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ کون سا وہ شخص مراد ہے جو جس کے دل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا دل صحیح سالم ہے، اس کا دل محفوظ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ شخص وہ ہے دل پاک ہے جس کا، وہ ہے جو کہ متقی ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، النقی جس کا دل صاف اور ستھرا ہو، لا اثم فیہ ولا بغی جس کے دل کے اندر نہ کوئی گناہ ہو نہ کوئی ظلم ہو، ولا غل ولا حسد اور جس کے دل کے اندر نہ تو کوئی کینہ ہو اور نہ تو کوئی حسد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قلب سلیم کا بھی تذکرہ کیا اور اس کو مخموم القلب سے تعبیر کیا، اور قلب سلیم کی صفات بھی بیان کی۔ محفوظ دل کیسا ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دل ایسا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، وہ دل ایسا ہے جو بالکل صاف ستھرا ہے، وہ دل ایسا ہے جس میں گناہ نہیں ہے، وہ دل ایسا ہے جو ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ دل ایسا ہے جو کسی کے تعلق سے کینہ نہیں رکھتا، وہ دل ایسا ہے جو کسی کے تعلق سے کوئی حسد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ قلب سلیم ہے اور یہ دل کی پہلی قسمیں ہیں۔ دل کی اور دوسری قسموں کو ذکر کرنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قلب سلیم کے اوصاف ہیں، ان کی صفات ہیں، وہ صفات میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکیں کہ کیا ہمارا جو قلب ہے وہ قلب سلیم ہے یا نہیں۔ تو یہ جو صفات میں آپ کے سامنے آگے ذکر کر رہا ہوں، آپ اپنے دل کو اس پر پرکھیے، ہم میں سے ہر شخص، اور یہ دیکھیں کہ یہ صفات اس کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر یہ صفات اس کے اندر ہیں تو اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر انعام کیا ہے کہ اسے قلب سلیم عطا کیا ہے،
اور پھر اس قلب کو اور زیادہ صحیح سالم کرنے کی اس کو کوشش کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے دل کے اندر وہ صفات نہیں ہے جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں، تو پھر اس کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اس کو سوچنا ضروری ہے کہ میں اپنے دل کو کیسے استعمال کر رہا ہوں، میرا دل قلب سلیم کیوں نہیں بن رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف ہیں اور کون سے صفات ہیں جو قلب سلیم کے ہیں۔ قلب سلیم کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے اس دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا وہ دل کہ قرآن کریم کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، عذاب والی آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں، ان کے ترجمے بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے دل پر ذرہ برابر بھی احساس نہ ہو، بلکہ اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ حقیقت میں اہل ایمان وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، خطبے بھی ہیں، وعد بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں۔ جب بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا جائے تو اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس کا دل کچھ سننے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے، اس کا دل اپنے آپ کو بدلنے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے۔ ایسا دل اگر ہے تو وہ قلب سلیم ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ رب العالمین نے احسن الحدیث کو نازل کیا ہے، مراد قرآن کریم۔ کتابا متشابہا ایسی کتاب ہے جس کے معانی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثانیہ ایسی کتاب ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جس کی آیتیں بار بار پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن کریم کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں کے اندر لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کا جسم اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف ایک دم نرم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس آیت میں دو چیزیں ذکر کی گئی۔ پہلی چیز یہ ذکر کی گئی، قلب سلیم کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ کا جو قلب ہے، اگر قلب سلیم اس وقت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کے اندر ایک کپکپی پیدا ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہ کپکپی محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ کپکپی ایسی طاری ہوتی ہے کہ پھر اس کے اندر قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ پھر ان کا جسم، ان کے اعضاء اور ان کا دل اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو تو زاروں قطار روتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں گویا کہ ان سے زیادہ ڈرنے والا، ان سے زیادہ خشوع اور خضوع والا انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ نکلتے ہیں قرآن کریم کا پورا حکم ان سے غائب ہو جاتا ہے، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسا قلب بھی قلب سلیم نہیں ہے۔ بظاہر رونا یہ اچھی بات ہے، یعنی اگر آپ قرآن کریم سن کر کے رو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا دل نرم ہے، لیکن رونا مطلوب نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ اس کے اثر کے بعد آپ کے عمل میں چینجنگ پیدا ہو، آپ قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مقصود ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ تو یہ قلب سلیم کی پہلی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر اگر ہو تو اس قلب کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ جو دل ہے وہ اللہ رب العالمین کی طاعت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کا دل اس کو ملامت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، گناہ کے بعد بے چینی پیدا ہو جائے اور اس وقت تک انسان کو سکون نہ ملے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اللہ رب العالمین سے معافی نہ مانگ لے، تو اس کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا قلب سلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو لوامہ ہے، ملامت کرنے والی، جو ملامت کرتی ہے انسان کو گناہ کرنے کے بعد۔ یہ نفس بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس وہ ہے جو امارۃ بالسوء ہے، جو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتی ہے۔ دوسرا نفس وہ ہے جو انسان کو ملامت کرتی ہے ہمیشہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ تیسری نفس وہ ہے جو
مطمئن ہے، یعنی جو بالکل اللہ رب العالمین کی طاعت میں لگی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ روح نکالی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہاں پر جو دوسری صفت جو ذکر کی جا رہی ہے اس میں آپ کے نفس کے اندر لعنت اور ملامت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ آپ نے کیا کر لیا یا آپ نے کیا کہہ دیا، تو اس کا مطلب کہ آپ کا قلب سلیم ہے۔ چنانچہ عبد ابن حمید رحمہ اللہ اور ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ کی تفسیر میں، کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان المؤمن لا تراہ الا یلوم نفسہ، کہ جو مومن ہے آپ مومن کو ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ کیا کہتا رہتا ہے؟ ما اردت بکلمتی ما اردت باکلتی، میں نے یہ جو کہا ہے کیا میں نے غلط تو نہیں کہا ہے، میں نے یہ جو کھایا ہے کیا میں نے کچھ حرام تو نہیں کھایا، یعنی ہر عمل پر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ کہیں تم نے غلط کام تو نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ما اردت بحدیثی نفسی، میں اپنے اندر جو میرے خیالات چل رہے ہیں، جو افکار چل رہے ہیں، جو وسوسے چل رہے ہیں، کہیں یہ تو مجھے گناہ کی طرف نہیں لے کر کے جا رہے ہیں۔ ولا اراہ الا يعاتبها، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا نفس ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ لیکن وان الفاجر، وہیں پر فاجر کا جو نفس ہوتا ہے، یمضی قدما لا يعاتب نفسه، وہ آگے گناہ کرتا رہتا ہے اور کبھی پلٹ کر کے اپنے نفس کو ملامت نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کا نفس ایسا ہے جو گناہ کرنے کے بعد بالکل بے چین ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قلب سلیم عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی صفت بیان فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اہل ایمان متقی وہ حضرات ہیں کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ اور جب تک وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جب تک استغفار نہیں کرتے، تب تک ان کو کسی بھی طرح سے چین اور سکون نہیں ملتا ہے۔ تیسری صفت قلب سلیم کی یہ ہے کہ مومن بندہ اس کے اپنے اوراد ہوتے ہیں، اپنے اذکار ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک وظیفہ ہوتا ہے، وہ ڈیلی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، ڈیلی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت خاص کرتا ہے۔ اور یہ فرائض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، فرائض تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، فرائض کے علاوہ نوافل کے لیے مثال کے طور پر تلاوت قرآن کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے، اذکار کے لیے صبح و شام کے اذکار کے لیے اس کے پاس متعین وقت ہوتا ہے، یا اسی طرح سے نوافل عبادت جیسے چاشت کی نماز وغیرہ کے لیے اس کے پاس ایک متعین وقت ہوتا ہے، اس کا ایک شیڈول ہوتا ہے، فرائض کے علاوہ مجھے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو قلب سلیم کی پہچان یہ ہے کہ اگر یہ نوافل جو ہیں جن کو آپ نے ورد کی شکل میں اختیار کیا ہے، اگر آپ کی یہ نوافل چھوٹ جائے تو آپ کا نفس بے چین ہو جائے۔ اگر آپ نوافل چھوڑتے ہیں اور تلاوت قرآن بھی چھوڑتے ہیں، اذکار بھی چھوڑتے ہیں، اور پھر آپ کے اندر بے چینی پیدا نہیں ہوتی، اس کا مطلب کہ آپ کا قلب سلیم نہیں ہے، اس کو قلب سلیم بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سلف جو تھے، سلف کا ہاں ورد تھا، ان کا ایک وظیفہ تھا، ہر سلف کا انہوں نے متعین کیا ہوا تھا کہ مجھے ڈیلی اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، مجھے اتنی تلاوت قرآن کریم کرنی، ہر ایک کا ایک متعین ورد تھا۔ اور کبھی اگر ان کا ورد چھوٹ جاتا تو وہ بڑے مایوس ہو جایا کرتے تھے اور بہت زیادہ غم کے شکار ہو جایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کرز ابن وبرہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ساتھی ان کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے، تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا ما یبکی کا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان بابی لمغلق و ان ستری لمسبل، میرا دروازہ بند ہو گیا، میرا جو پردہ ہے وہ پردہ چاک ہو گیا، منعت حزبی، میں اپنے ورد سے روک دیا گیا، یعنی آج میں نے اپنا ورد نہیں کیا، جو میں تلاوت قرآن کرتا تھا، جو نوافل پڑھتا تھا، آج میں وہ نہیں کر سکا۔ وما هو الا من ذنب احدثته، آپ فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ کسی ایسے گناہ کی وجہ سے ہے جو میں نے کل کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں آپ کس طرح سے بے چینی کے شکار ہیں، ان کا ورد چھوٹ گیا، قرآن کریم کی تلاوت چھوٹ گئی، تو وہ اتنا زیادہ افسوس میں ہیں کہ رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما یبکی کا، کہ آپ کو کس چیز نے رلایا، کتنی زیادہ تکلیف ان کو ہوتی تھی ان کے ورد کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آپ عامر ابن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھیں، عامر ابن قیس رحمہ اللہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما ابکی جزعا من الموت ولا حرصا علی الحیاء، اللہ کی قسم
میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں اور زندگی کی لالچ میں نہیں رو رہا ہوں، ولیکن ابکی علی ظمأ الحواجر وقیام اللیل، میں دوپہر کی سخت دھوپ کی جو پیاس ہے اس پیاس کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اور رات کا جو قیام ہے یعنی تہجد کی نماز ہے اس کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں مجھ سے چھوٹ جائیں گی۔ یعنی وہ نوافل کی پابندی کرتے تھے، روزہ رہتے تھے، سخت گرمی کے ایام میں روزہ رکھتے تھے، قیام اللیل کی پابندی کیا کرتے تھے۔ موت قریب آ گئی، وفات کا وقت قریب آ گیا، ان کو اس کی تکلیف نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جو میں قیام اللیل کیا کرتا تھا، جو تہجد کی نماز میں پڑھا کرتا تھا، وہ میری تہجد کی نماز چھوٹ رہی ہے، میرے روزے چھوٹ جا رہے ہیں، میری عبادتیں چھوٹ جا رہی ہیں۔ ورد کو لے کر کے اتنا زیادہ وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے محمد بن المبارک السوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رأیت سعید بن عبد العزیز اذا فاتته صلاة فی جماعت بکا، کہ میں نے سعید بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو دیکھا کہ اگر ان کی با جماعت نماز چھوٹ جاتی تو وہ روتے رہتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ ان کو آج جماعت نہیں ملی۔ اور میرے بھائی یہاں پر یہ بات جو کہی جا رہی ہے نا، جماعت چھوٹنے کے بارے میں کہی جا رہی ہے، نماز چھوٹنے کے بارے میں نہیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ نمازیں چھوڑ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ہفتے میں جا کر کے ایک جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ قلب سلیم نہیں، یہ مردہ دل ہے۔ اس دل کو پانی کی ضرورت ہے، آپ تھوڑا پانی ڈالو تاکہ یہ دل زندہ ہو جائے۔ کس طرح سے ہمارے سلف نوافل کے لیے اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم فرائض میں ہی بہت زیادہ کوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نوافل ہے ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض پر پابندی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر فرض نمازیں ہماری چھوٹ جائیں تو ان نمازوں کے تعلق سے ہم فکر مند رہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کیسے لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، فرض عمرہ فرض حج چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کون سا عمل چھوڑا ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سلف کی یہ جو حالات ہیں، سلف کی یہ جو احوال ہیں، ان احوال کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ جو قلب سلیم کی جو صفت ہے کہ اگر اس کا ورد چھوٹ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو فرائض کی بھی پابندی کرنی ہے اور ورد کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اگر ان دونوں کی پابندی میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اور آپ کا نفس اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے قلب سلیم کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ عبادت میں لذت کو محسوس کرتا ہے، اور وہ لذت اس کی کھانے پینے کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوتی۔ نماز پڑھنے میں اس کو بہت شوق دکھتا ہے، تلاوت قرآن کریم میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، نوافل میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، صدقہ کرنے میں اس کو بہت لطف آتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قلب سلیم عطا کیا ہے۔ سلف کے یہاں بھی آپ دیکھیں، ہمارے سلف کتنی زیادہ عبادتوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ثابت بن اسلم البنانی رحمہ اللہ جو بڑے محدث ہیں، آپ کہا کرتے تھے کہ اللہم ان کنت اعطیت احدا الصلاۃ فی قبرہ فاعطنی الصلاۃ فی قبری، اے اللہ رب العالمین اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے گا تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قبر میں مجھے نماز مل جائے۔ یہاں ہم زندہ رہ کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ قبر میں جانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اے اللہ وہاں پر نماز پڑھنا ممکن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو مجھے وہاں بھی نماز دے تاکہ میں نماز کے ذریعے سے میں تیری عبادت کر سکوں۔ نماز میں ان کو لطف آتا تھا، نماز میں ان کو لذت ملا کرتی تھی، اس وجہ سے وہ یہ بات کہیں گے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم تو نمازوں میں حاضر ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز کے لیے آپ رکو، اذان دو، آپ اقامت کہو، ہم نماز پڑھیں اور اس کے ذریعے سے ہم راحت حاصل کریں، ہم آرام حاصل کریں۔ ہم نماز پڑھ کر کے راحت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی بھی کر رہا ہے تو اس کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کے کندھے پر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ وہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھا اور اس کے بعد ایسا نکل کر کے آتا ہے کہ بہت بڑی ٹینشن سے میں نکل کر کے آ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے سکون مل گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ انی لافرح باللیل اذا جاء واذا جاء النہار حزنت، کہ جب رات آتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ کیوں خوش ہو جاتے تھے سفیان ثوری رحمہ اللہ؟ اس لیے نہیں خوش ہو جاتے تھے کہ اب موبائل دیکھنے کو ملے گا، اس لیے نہیں خوش ہوتے تھے کہ اب فلمیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے نہیں خوش ہوتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، جو بھی دیکھنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔
آپ خوش اس وجہ سے ہوتے تھے رات کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ اب اس میں آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اور ایسی عبادت کر سکتے ہیں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، اللہ سے آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، سجدے میں رو سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ انی لافرح باللیل اذا جاء، کہ میں خوش ہوتا ہوں جب رات آ جاتی ہے، واذا جاء النہار حزنت، کہتے ہیں کہ جب دن آ جاتا تھا تو میں غمگین ہو جاتا تھا کہ اب قیام اللیل کا مزہ نہیں ملے گا۔ یہ سلف کا معمول ہوتا تھا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر اگر لذت ہے عبادت کی تو آپ سمجھیں کہ آپ کا قلب سلیم ہے، آپ نمازوں سے بھاگتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے بھاگتے ہیں، اذکار سے آپ بھاگتے ہیں، اچھی اچھی باتوں سے آپ بھاگتے ہیں، تقریریں سننے سے آپ بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کا دل بیمار ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کو صحیح سالم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، یہ کیسے ایمان کی لذت کیسے ملے گی، عبادتوں میں مزہ کیسے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ 3 چیزیں کسی شخص کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی ذات نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبت اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، آپ کو نمازوں میں اللہ کی قسم مزہ آئے گا، آپ کو تلاوت قرآن میں اللہ کی قسم مزہ آئے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، محبتیں دوسروں کے ساتھ بٹ گئی ہیں۔ ہم کبھی مال سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جاہ و منصب سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی دولت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ہم شخصیت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم حرام محبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ساری محبتوں میں ہماری محبت تقسیم ہو جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بالکل سائیڈ میں اور بالکل کنارے میں چلی جاتی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تو کیسے ہمارے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی ہوگی۔ دوسری جو وجہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ لِلَّهِ، کہ آپ لوگوں سے بھی محبت آپ اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ آپ کسی سے بھی دوستی کریں، آپ کسی سے محبت کریں تو آپ اس سے اللہ رب العالمین کے واسطے محبت کریں۔ یعنی آپ کا ہر عمل دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو دوست بنا رہے ہیں، آپ اس کے دین کو دیکھ کر کے اس کو دوست بنائیے۔ آپ اگر کسی سے دوستی توڑ رہے ہیں، آپ اس کے دین کی وجہ سے دوستی آپ توڑیے کہ وہ دیندار نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ دین کی محبت آپ کے دل کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی، اور جب دین کی محبت پیدا ہو جائے گی تو آٹومیٹک آپ کی عبادات میں اللہ رب العالمین لذت پیدا کر دے گا۔ تیسری صفت کیا ہے یا تیسری شرط کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ انسان کو جب اللہ رب العالمین نے اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کی نعمت سے نوازا، کفر سے اس کو محفوظ رکھا، تو کفر کی طرف پلٹنا اس کے نزدیک ویسے ہی ناپسند ہونا چاہیے جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہم جلیں، اللہ محفوظ رکھیں، جس طرح سے ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے، اسی طرح سے کفر کی طرف پلٹنا بھی ہمارے نزدیک سخت ناپسند ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز بھی جب ہوگی تو انسان دین سے زیادہ قریب ہوگا، دین کی محبت اس کے دل کے اندر زیادہ پیدا ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت آپ اپنے دلوں میں اتنا پیدا کریں کہ آپ کی عبادات میں آپ کو لذت ملنے لگے۔ اور یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ عبادات میں لذت پہلے دن سے نہیں پیدا ہو جاتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ آج آپ تلاوت قرآن شروع کریں، آج ہو سکتا ہے آپ کو تلاوت قرآن میں مزہ نہ آئے، لیکن جیسے جیسے آپ تلاوت قرآن کرتے جائیں گے اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبادات میں لذت پیدا کرتا چلا جائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہی قول ہے غالباً کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 20 سال جو نماز پڑھی ہے، میں نے بہت محنت اور مشقت کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی نماز میں مزہ نہیں آتا تھا لیکن نماز فرض ہے، میں پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے جہاد کیا، 20 سال میں نے محنت اور مشقت کی، تو اگلے جو 20 سال ہیں ان میں کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے میری عبادات میں، میری نمازوں میں لذت پیدا کر دی۔ تو آپ محنت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، قرآن کریم پڑھنے کی عادت بنائیے۔ دھیرے دھیرے جب آپ عادی ہو جائیں گے نا تو قرآن کریم میں ایسی لذت آپ کو ملے گی کہ پھر آپ قرآن کریم نہیں چھوڑیں گے۔ کھانے کے لیے لوگ بلا رہے ہوں گے،
کہ آ جاؤ کھانا لگ گیا ہے، آپ کہیں گے 1 صفحہ پڑھ لوں، 2 صفحہ پڑھ لوں، پارہ ختم کر لوں، سورت مکمل کر لوں تب میں آتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو ان چیزوں کو مقدم کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قلب سلیم ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر عبادات کی لذت ہے یا نہیں ہے۔ اگر لذت ہے تو الحمدللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے قلب سلیم سے نوازا ہے، اگر نہیں ہے تو محاسبہ نفس کی ضرورت ہے۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا قلب سلیم ہے یا نہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں تو کیا آپ کی ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کا غم آپ سے دور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ نماز میں داخل ہوتے ہی آپ ساری دنیا بھول جاتے ہیں، بس اللہ رب العالمین آپ کو یاد رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت آپ کو یاد رہتی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، آپ نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، ساری پریشانی پیچھے، ساری پریشانی آپ کی سائیڈ ہو گئی۔ اگر اللہ رب العالمین نے ایسا ذہن آپ کو دیا ہے، ایسا دل دیا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین نے آپ کو قلب سلیم سے نوازا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کرتے تھے کہ اے بلال، اذان دو، اقامت کہو، نماز پڑھیں گے اور تھوڑی راحت حاصل کریں گے۔ یعنی جو سفر کی تھکان ہے، سفر کی صعوبتیں ہیں، سفر کی مشقتیں ہیں، ان ساری چیزوں کو بھولنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھ لیں گے۔ نماز پڑھتے تھے، ان کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ تو اگر آپ نماز میں داخل ہونے کے بعد ساری چیزیں بھول جاتے ہیں تو آپ کا قلب سلیم ہے۔ لیکن نماز میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ کو ساری پریشانیاں یاد آتی ہیں، سارے حساب کتاب یاد آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، بڑے بڑے مسائل یاد آتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ 6ٹھی صفت یہ ہے قلب سلیم کی کہ آپ کا جو بھی غم ہو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ کے دین کی خاطر ہو۔ یعنی آپ جو پریشان ہو نا، ذہنی پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، الجھن ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے دین کی خاطر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں دنیا کو لے کر کے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس شوز نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس موبائل نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، دنیا بھر کی چیزوں کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی ہم نے کورس کرنا چاہا، اس کورس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ڈپریشن میں چلا گیا۔ کوئی کہیں پر ہم نے بزنس میں انویسٹ کیا، بزنس ہمارا سکسیسفل نہیں ہوا، ہم غم کا شکار ہو گئے۔ آپ اگر قلب سلیم چاہتے ہیں تو آپ کی جو ٹینشن ہے، غم ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہونی چاہیے۔ آپ کو اس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے کہ میرے پاس تقویٰ نہیں ہے، آپ کو اس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے کہ میرے پاس حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، آپ کو اس بات کو لے کر کے غم ہونا چاہیے کہ میری نمازیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کو اس بات کو لے کر کے حزن ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ نہیں کر پاتے۔ اگر یہ ساری ٹینشنیں ہیں آپ کی تو آپ کے پاس قلب سلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ کفار، تو آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشن کس بات کے لیے تھی؟ دعوت اللہ کے لیے تھی۔ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ کفر پر ہیں، کیسے لوگ ہدایت کی طرف آئیں، آپ اس چیز کو لے کر کے فکر مند رہا کرتے تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شکوے اور شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ صحابیات نے بھی، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے بھی کبھی بھی شکوے اور شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارے سلف کے ہاں، صحابہ کے ہاں اس طرح کی فکر نہیں تھی۔ تو آپ اگر غم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اللہ نے آپ کو قلب سلیم عطا کیا ہے۔ 7ویں جو صفت ہے قلب سلیم کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو لے کر کے اتنے زیادہ کنجوس ہو جائیں، اتنے زیادہ بخیل ہو جائیں، جیسا کہ آپ اپنے مال کو لے کر کے بخیل ہوتے ہیں۔ آپ مال خرچ نہیں کرنا چاہتے، بہت سوچ سمجھ کر کے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد 10 لوگوں سے مشورہ کر کے کہیں پر آپ اپنا مال لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنے وقت کا استعمال کریں۔ آپ کا وقت بیکار میں نہیں جانا چاہیے، فضول چیزوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کا بیشتر وقت فضول چیزوں میں جا رہا ہے، جس کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو قلب سلیم عطا نہیں کیا ہے۔ آپ کے قلب کو تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا سا علماء کے پاس بیٹھیے، آپ تھوڑا سا صالحین کے پاس بیٹھیے، آپ ان کے پاس بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی باتیں سنیے، اپنے دل کو نرم کریے، آپ اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف راغب کیجیے۔ ہمارا وقت جو ہے، یہ وقت کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے۔ زندگی اللہ رب العالمین نے بہت کم ہمیں دی ہے، اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہمیں گزارنا چاہیے۔
اگر ہم بزنس بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین کی نیت کو خالص رکھنی چاہیے، اور ہمارے پاس اتنا فارغ وقت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فضول کام کریں، ہم گیم میں اپنا وقت صرف کریں، ہم فضول باتوں میں اپنا وقت صرف کریں، ہم چائے خانوں میں اپنا وقت گزاریں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سلف اپنے وقت کو لے کر کے اتنے حریص تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما ندمت على شيء ندمی على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلی ولم يزدد فيه عملی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوتا جتنا میں اس دن پر شرمندہ ہوتا ہوں کہ جس دن کا سورج ڈوب جائے اور میرا ایک دن کم ہو جائے، میری عمر کا ایک حصہ کم ہو جائے اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ یعنی پورا دن گزر جائے اور میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں نے کوئی عبادت انجام نہیں دی، تو مجھے جتنی زیادہ پشیمانی اور شرمندگی اس دن کے تعلق سے ہوتی ہے، کسی اور چیز کے تعلق سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے، انی لأکرہ الرجل اراہ فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ۔ اگر میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ نہ تو وہ کسی دنیا کے مفید کام میں ہے اور نہ ہی وہ آخرت کے کام میں ہے، تو میں اسے سخت ناپسند کرتا ہوں۔ کیسے کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ تو دنیا کا کام، نہ دنیا کے فائدے کا کام کر رہا ہے، دنیا کے فائدے سے مراد جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں دنیا کے، اور نہ ہی آخرت کا کام کر رہا ہے، نہ تو بزنس میں لگا ہوا ہے، نہ تو کچھ کما رہا ہے، نہ دھما رہا ہے، اور نہ ہی آخرت کے کام کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ آج اگر آپ نوجوانوں کی طرف نظر اٹھائیں، ہمارے یہاں 90% نوجوانوں کی یہی حالت ہے، ایسے کام کر رہے ہیں جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، گیموں میں لگے ہوئے ہیں، کرکٹ میچز میں لگے ہوئے ہیں، اسپورٹس میں لگے ہوئے ہیں، فلموں میں لگے ہوئے ہیں، ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں سے گپ شپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کے ہزاروں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کاموں کا نہ تو دنیا کے اعتبار سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ نوجوان ہو گئے ہمارے یہاں 24-25 سال، 30-30 سال کی عمر ہے، 1 روپے بھی کما کر کے گھر والوں کو نہیں دے رہے، آخرت کا بھی کام نہیں کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے طلب علم میں اگر لگے ہوئے ہوں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئے، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، مجھے بھی اسلام کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسلام کی خدمت جہاں علم سے ہوتی ہے وہاں آپ صدقہ کر کے، خرچ کر کے بھی اسلام کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی فکر نہیں ہے، اس کی بھی خواہش نہیں ہے، تو ایسا انسان سب سے بیکار انسان ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ کا دل مردہ ہے، اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ سے کہا، قف اکلم کا، کہ آپ تھوڑا سا رک جائیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، امسک الشمس، تم سورج کو روک لو تو میں تم سے بات کروں گا۔ یعنی وقت کی کتنے حریص تھے وہ، کس طرح سے اپنا وقت وہ بچایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم سورج روک لو تو میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب یہ کہ میں تم سے بات کروں گا، تم فضول بات کرو گے، معلوم ہوگا ان کو کہ فضول باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ سلف اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا آتا تھا اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اس شخص کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اس کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تم سورج روک لو، میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تم سے بات کروں گا میرا وقت ضائع ہوگا، لہذا اپنے وقت کا خیال رکھیں۔ آپ اگر آپ اپنے وقت کو لے کر کے فکر مند ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قلب سلیم عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے 8ویں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو صحیح کرنے کی اتنی فکر کرے جتنا وہ عمل کے بارے میں فکر نہ کرے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کو صحیح عمل مطلوب ہے، زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے یہ عمل کیا، یہ عمل میرا صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ لوگ ہیں 40 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا، عمل کر رہے ہیں لیکن ان کو اپنے عمل کی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ لوگ روزے رکھ رہے ہیں لیکن روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ فکر مند نہیں ہے۔ نہ تو وہ دروس میں شامل ہوتے ہیں، نہ تو وہ دورات میں شامل ہوتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بچپن سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے ہم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن ایک بار کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے بزنس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کا قلب سلیم نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کا دل اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میں عمل کروں اور پرفیکٹ عمل کروں، خالص عمل کروں، صحیح عمل کروں، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو قلب سلیم عطا کیا ہے۔ تو یہ جو
صفات ہیں قلب سلیم کی، یہ وہ صفات ہیں جس کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ قلب سلیم ہے، دل کی قسموں میں سے پہلا جو قسم ہے دل کا وہ قلب سلیم ہے۔ دوسرا جو قسم ہے القلب المیت، مردہ دل۔ مردہ دل کافر کا دل ہوتا ہے، منافق کا دل ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کا جذبہ نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کی توحید کو اختیار نہیں کرتا، جو اللہ رب العالمین کی طرف آنے کی خواہش نہیں کرتا، ایسا دل کیا ہے؟ القلب المیت، مردہ دل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی جگہوں پر اس دل کی طرف اشارہ کیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اہل کتاب کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بات ایسی نہیں ہے، پردے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب یہ ایمان نہیں لا پائیں گے، تھوڑا موڑا جو ایمان ہے ان کا ہے، لیکن اب یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کچھ لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ ایسا ہوتا ہے، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر خیر کا جذبہ ہی نہیں رہتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قلب میت ہے۔ تیسری جو قسم ہے قلب کی، دل کی، وہ قلب سقیم ہے۔ ایک قلب سلیم تھا پہلا والا جو محفوظ ہے، اس طرح سے ہمیں اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو دل ہے قلب میت ہے۔ یہ تیسرا جو دل ہے قلب سقیم ہے۔ قلب سقیم سے مراد بیمار دل ہے، یعنی اس کے اندر تھوڑا ایمان بھی ہے، اللہ رب العالمین کی طاعت کا جذبہ بھی ہے، لیکن گناہوں کی طرف جانے کا بھی جذبہ ہے، گناہ بھی بہت زیادہ یہ کرتا ہے، تو اس کا دل بیمار ہے، اس کو انجیکشن کی ضرورت ہے، اس کو ٹیبلٹ کی ضرورت ہے۔ اور وہ انجیکشن ٹیبلٹ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ امہات المؤمنین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا کہ تم لچکدار آواز میں کسی سے گفتگو مت کیا کرو، ورنہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ خواہش کرے گا۔ یہاں پر جو بیماری ہے، بیماری سے مراد شہوت کی بیماری، یہاں پر بیماری سے مراد خواہشات نفسانی کی بیماری، اور یہ وہ دل ہے جو دل سقیم ہے، جو دل مریض ہے، بیمار ہے، تو یہ اس کو قلب سقیم کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تینوں دلوں کو قرآن کریم کی ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 53 اور 54 میں، 53 اور 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے تو شیطان اس وحی میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کبھار مداخلت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ اللہ رب العالمین شیطان کی مداخلت کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو قسم کے دلوں کا تذکرہ کیا، ایک جن کے دلوں میں بیماری ہے وہی جس کو قلب سقیم کہا گیا، دوسرا وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جن کے دل سخت ہیں، اور اس سے مراد قلب میت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگ دور کی مخالفت میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور تاکہ اہل ایمان کو یقین ہو جائے کہ یہی بات اللہ رب العالمین کی جانب سے حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ بِهِ قُلُوبُهُمْ، اور اس کے ذریعے سے ان کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خشوع خضوع اختیار کر لے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کا دل اخبات پیدا کرے، خشوع خضوع پیدا کرے، اس سے مراد کیا ہے؟ قلب سلیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت نمبر 53 اور 54 کے اندر دل کی تینوں اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو اگلے درس میں اور اگلے ایپیسوڈ میں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو صاف فرما دے اور ہمیں صحیح سالم اور محفوظ دل عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔